اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسین المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات اللہم صلی اللہ علیہ مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر اس عاشور محرم میں امامت و ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ سجدہ کی 24 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا منہم ائمہ، اور ہم بناتے ہیں ان میں سے امام، یہدون بامرنا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ پس ائمہ کون بناتا ہے؟ آیت کے عام ترجمے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام۔ پیغمبر کے بعد امت کی امامت، امت کی خلافت، امت کی ریاست، کون امت کے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور کس عنوان سے لے گا، یہ بحث جاری ہوئی اور اس کے آثار آج تک ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک بڑے طبقے نے یہ کہا کہ پیغمبر کے بعد امام بنانا، امامت میں بحث نہیں ہے، کوئی امامت کا انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا امام بنانا لوگوں کی ذمہ داری،
اگر یہ ذمہ داری لوگوں کی ہے تو پچھلے 100 سال سے مسلمان یہ ذمہ داری ادا کیوں نہیں کر رہے؟ چھوٹا سا ایک سوال ہے بھئی، 1-2 دن کی بات تو نہیں ہے نا۔ اگر پہلے مرحلے میں آپ نے یہ کہا کہ چونکہ پیغمبر نے کہا تھا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر گیا اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ کفر کی موت پر مرا، تو لوگوں کو کفر کی موت پر بچانے سے ضروری تھا کہ فوراً کسی کو منتخب کر لیا جائے۔ آپ نے کر لیا، 1300 سال تک چلتا رہا، جس شکل میں بھی چلتا رہا۔ اب 100 سال سے، بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اب 100 سال سے آپ کو کفر کی موت پر بچانے کے لیے آپ کے درمیان کسی کا انتخاب کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی اب آپ سوال کریں، اپنے علماء سے جا کر سوال کریں کہ بھئی جب سسٹم 1300 سال جس نام سے بھی جیسا بھی چلایا آپ نے، تو کیا اب 1300 سال کے بعد امت کی ضرورت ختم ہو گئی؟ بھئی جس چیز کے لیے آپ نے شیعوں کو اتنا مارا، اتنا قتل کیا، آج بھی کہتے ہو کہ تم نے نہیں مانا، تو بھئی ہمیں منوانے سے پہلے خود بنا تو لو، پھر ہم سے منوانا۔ پہلے خود بنا تو لو، پھر ہم سے منوانا۔ اگر نہیں بنا سکتے، خود بنا نہیں سکتے، ہم سے منوانے کی کوشش کر رہے ہو، اور پھر تم بلا رہے ہو ہمیں اپنے بنائے ہوئے کی طرف، ہم تمہیں بلا رہے ہیں خدا کے بنائے ہوئے کی طرف۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بھئی ہم سے اگر زیادہ سے زیادہ کوئی سوال ہوگا بھی، اگر تم صحیح ہوئے تو ہم سے جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بھائی تم نے کیا کیا، تو ہم بتا دیں گے کہ بھائی ہمیں شبہ ہوا تھا، ہم سمجھے تھے کہ پروردگار تو بنائے گا، جو روایات ہمارے پاس موجود تھیں اس کے حساب سے جو ہمیں امام سمجھ آئے ہم نے مان لیے۔ تو جواب تو ہے نا ہمارے پاس۔ لیکن اگر تم سے خدا نے پوچھ لیا کہ جب میں نے بنائے تھے تو تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ بھائی میں تو قرآن سے مزاج جاننا چاہتا ہوں پروردگار کا۔ ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ آیت اپنی پاکٹ میں رکھا کرو ہمیشہ۔ جو آیت بتا رہا ہوں سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور اسی طرح سے ہم ہر نبی کے لیے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم ہر نبی کے لیے، کذالک کا معنی کیا ہے؟ بھئی جیسے ہم نبی بناتے ہیں، جیسے ہم نبی بناتے ہیں، ہمارا کام ہے نبی بنانا، اسی طرح سے جعلنا ہم ہی بناتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عدو دشمن، شیاطین من الجن والانس، ہم ہر نبی کے لیے دشمن بھی بنا۔ جب اللہ کا کام دشمن بنانا ہے تو ہادی کا انتخاب تمہارے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہے؟ میں ذرا سی بات کو بدل دوں، تم تو اپنی مرضی سے اللہ کے دشمن نہیں بن سکتے، اللہ کے خلیفہ کیسے بنو گے؟ لیکن اب بس مرحلہ صرف اتنا ہے عزیزوں، میرے بچوں کے ذہنوں میں شبہ نہ رہ جائے، بات کر دوں کہ یہاں پہ شبہ نہ رہ جائے ذہن میں کہ نبی یا امام بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اللہ صلاحیت نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے اور بندوں کے درمیان میں اس کا خلیفہ بننے جا رہا ہے۔ اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ غور کیجئے گا، میں صرف ایک مثال دے دوں، بچوں کو یہ بڑی کامن مثال میں دیتا رہتا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ جو خدا اپنے اور بندوں کے درمیان میں بھیج رہا ہے، یہ پروردگار اپنے طرف سے بنا کر کیوں بھیج رہا ہے؟ اس کا اختیار لوگوں کو کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب دے رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ یاد رکھیے گا، انسان اپنے کاموں میں، اپنے علم کے مراتب میں جہاں کہیں پر بھی کسی مرحلے میں خود نہ پہنچ سکے، اس کی دسترس میں نہ ہو، اور وہ وہاں درمیان میں کسی واسطے کا محتاج ہو،
وہاں پر عقل کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ وہ واسطہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس واسطے میں کوئی ایرر نہیں آنا چاہیے. یہ عقلی بحث ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہاں پر اس وقت مثلا موبائل کی ویوز جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں؟ ہم میں سے کوئی درک کر سکتا ہے؟ بھئی کوئی ایسا ہو جو کہ میرے کان میں خود ہی سسٹم لگا ہوا ہے، مجھے موبائل کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا؟ وائی فائی یہاں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے نا، وائی فائی یہاں پر موجود ہے. کوئی ہے جو کہے جی مجھے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی آٹومیٹیکلی عالم انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہوں؟ بھئی ہے نا، عالم ہی ہے نا. انٹرنیٹ اب ایک عالم بن گیا یا نہیں؟ ایک پورا عالم ہے، ایک پورا جہان ہے. آپ کہتے ہیں نا انٹرنیٹ ورلڈ، کہتے ہیں نا، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی پورا ایک جہان. میٹا ورلڈ، پوری آپ نے کہا ایک پوری دنیا، ایک پوری یونیورس، ایک پورا جہان، ایک پورا عالم بن چکا ہے. اچھا پہلے میں ذرا بچوں سے یہ پوچھ لوں، تھوڑا سا متوجہ کر لوں، یہ جو تم انٹرنیٹ کا عالم کہہ رہے ہو، یہ دکھا سکتے ہو؟ کوئی ہے جو مجھے ذرا دکھائیے انٹرنیٹ ہے کہاں پر، کیسا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا. ہے یا نہیں بھئی؟ ہے یا نہیں ہے؟ دکھا سکتے ہو یا نہیں؟ ہاں، یہ تو تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے نا، اپنا بنایا ہوا انٹرنیٹ کا نظام. ہاں، وہ دکھا نہیں سکتے تم مجھے. ہاں، ایک ڈیوائس کے ذریعے سے کنیکٹیوٹی دے سکتے ہو، لیکن دکھا، سنائی سامنے لا سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے. اپنا بنایا ہوا انٹرنیٹ نظر نہیں آتا، خدا دیکھنے کی باتیں کرتے ہو. اپنا بنایا ہوا انٹرنیٹ ہے، اپنے بنائے ہوئے ڈیوائس ہیں، یہ نظر نہیں آ رہے ہیں. پھر فرشتوں کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو، وحی کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو، عالم ملکوت کو درک کرنے کی باتیں کر رہے ہو. بھئی ہے، اب غور کرنا، جس طرح کا عالم ہوگا، اس جیسا، اس سے مناسب، اس سے سنکرونائزڈ ڈیوائس چاہیے ہوتا ہے. جو اس سے ریلیٹڈ ہوگا ویسا ہی چاہیے ہوگا نا. بھئی کوئی چھوٹی چیز دیکھنی ہو تو مائکروسکوپ چاہیے ہوتی ہے، دور کی چیز دیکھنی ہو تو ٹیلیسکوپ. اب یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ٹیلیسکوپ سے تم چھوٹی چیز دیکھنے کی کوشش کرو اور مائکروسکوپ سے دور کی چیز دیکھنے نہیں کر سکتے نا. بھائی ہر جہت، ہر ڈائمنشن، ہر چیز کی جہت کے مطابق ڈیوائس چاہیے ہوتا ہے. اب اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا ہے تو وہ ڈیوائس چاہیے کہ جو انٹرنیٹ کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہو تو چلے گا. آپ کے پاس ہوگا تو آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی پیدا کر سکتے ہو. ہاں، اب ایک مثال اور بھی دیتا ہوں یہاں پہ کہ اب یہی موبائل ہے. اب آپ غور کیجئے گا، کچھ موبائل ہیں جن کے اندر وائی فائی لگا ہوتا ہے، کچھ میں نہیں لگا ہوتا. ایسا ہی ہے نا. اب میں وہ موبائل کے جس کے اندر وائی فائی نہیں لگا ہوا، جتنا مرضی قیمتی ہو، سونے کا بنا ہوا ہو، جتنا پرانا ہو، جتنا آزمودہ ہو، میں کہوں جی بہت پرانا موبائل ہے، میں نے بڑا آزمایا، میرا بڑا پرانا رفیق ہے، میرا بڑا پرانا ساتھی ہے، میرا بڑا مخلص ہے، یہ بڑا مہنگا ہے. ہاں، جنگلوں میں میرے کام آیا، غاروں میں میرے کام آیا، پتہ نہیں کہاں کہاں میرے کام آیا، یہ بڑا زبردست ہے، بڑا پرانا ہے، میرا بڑا دوست ہے. ہاں، یہ موبائل، لیکن اس میں وائی فائی نہیں ہے. ہاں، اس میں وائی فائی نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا موبائل ہے، ذرا جوان سا ہے، مہنگا بھی نہیں ہے. ہاں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو موبائل ہے یہ ہے تو ینگ سا، جوان سا ہے. ہاں، اور غریب ہے بیچارہ، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، لیکن وائی فائی ہے، وائی فائی رکھتا ہے. تو اب میں جب اپنے بچے کے سامنے رکھوں گا دونوں موبائل تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا مولانا یہ جتنا بھی تمہارا پرانا رفیق ہو، پرانا ساتھی ہو، جتنا مخلص ہو، جتنا بوڑھا ہو، جتنا جو ہو، مجھے نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ کہا بھائی مجھے انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے، مجھے وہ والا موبائل لا کے دو، چاہے سستا ہی صحیح، جوان سا صحیح، ینگ سا صحیح، لیکن وائی فائی ہونا چاہیے. کیوں؟ میرے جوان کو پتا ہے کہ عالم انٹرنیٹ کی قدر کیا ہے، تو اس کو کون سا چاہیے؟ جس میں وائی فائی لگا ہوا ہو. اب میں کہوں یہ جتنا بھی قیمت ہو، کہے گا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. بس تم نے اب دیکھا
وائی فائی والے ڈیوائس اور غیر وائی فائی والے ڈیوائس میں کتنا فرق ہے؟ اب میں کسی بچے سے پوچھوں کہ بیٹے ان میں سے کون سا بہتر، کون سا افضل، وہ کہے گا مولانا وائی فائی والا افضل۔ میں کہوں یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہے گا کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جس کے اندر وائی فائی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انٹرنیٹ ہوتا کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا یہاں پہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ تو اب اس کو پتہ ہے جس میں وائی فائی ہو اور جس میں وائی فائی نہ ہو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب خدا نے اسی لیے پیغمبر سے ایک نہیں قرآن میں 2 مقامات پر کہا اے میرے حبیب کہو ان سے، بتاؤ ان کو، کہو ان سے انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا دکھائی تو دیتا ہوں، یوحا الیہ، لیکن میں وہ ہوں جس کے اوپر وحی آتی ہے۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر کے اندر وحی کا ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے، وحی کا وائی فائی لگا ہوا ہے۔ جس میں وحی کا وائی فائی ہو اسے معصوم کہتے ہیں، جس میں نہ ہو اسے غیر معصوم کہتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا، جس میں وائی فائی ہو اور جس میں نہ ہو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ برابر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جو تمہارے پاس وائی فائی کا ڈیوائس ہے تم استعمال کر رہے ہو، ہاں آج کل کر رہا ہے انسان، اسی وائی فائی ڈیوائس سے آپ نے جی پی ایس سسٹم ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اپنے لیے، راستے، اب کوئی لوکیشن نہیں مانگا، راستے کوئی نہیں پوچھتا، ایڈریس کوئی نہیں پوچھتا، کیا کہتے ہیں کہ بھائی لوکیشن بھیج دو، ہاں یہ بھی کہتے ہیں نا لوکیشن بھیج دو۔ اب لوکیشن بھیج دی اور آپ چلے گئے بڑے اطمینان سے کہ جی میرے دوست نے بلایا ہے، چلے گئے آپ اس سے ملنے کے لیے۔ اب آپ لوکیشن پر پہنچ کے کہہ رہے ہو بھائی میں آ گیا، وہ کہ میں بھی کھڑا ہوں، ہاں آپ کہ میں آ گیا، وہ کہہ رہے میں بھی کھڑا ہوں، تو آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا کہ آج جی پی ایس میں گڑبڑ چل رہی ہے، ہاں۔ اور جب آپ کو پتہ لگے گا کہ جی پی ایس میں گڑبڑ چل رہی ہے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنے گمراہ ہو چکے ہیں، پتہ لگے گا۔ تب بھی شاید نہ پتہ لگے کہ میں راستے سے کتنی دور، شاید یہ تو پتہ لگ جائے کہ گمراہ ہو گیا ہوں، غلط جگہ چلا گیا ہوں، آج جی پی ایس صحیح نہیں چل رہا، کہیں اور لے گیا۔ بھائی عوام ضرب ہوتا ہے نا، بنا لی آپ نے ان ڈرائیو منگا لی، پتہ نہیں کریم منگا لی، فلاں منگا لی، وہ بیچارہ کہہ رہا میں لوکیشن پر ہوں، آپ کہہ رہے میں بھی کھڑا ہوں، بعد میں پتہ لگتا ہے جی پی ایس کام نہیں کر رہا، کوئی گڑبڑ آ رہی ہے۔ جتنی دیر میں آپ کو پتہ لگے گا پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے، پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے، کیا کیا مشکلات پیش ہو جائیں، بس غور کرنا۔ اب انسانی عقل کی ضرورت ہے، جہاں پر انسان کسی ڈیوائس کے اوپر، کسی واسطے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہو 100%، وہاں پر انسانی عقل کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ڈیوائس ایرر لیس ہونا چاہیے، اس میں ایرر نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایرر آئے گا تمہیں کب کہاں کتنا دور لے جائے گا ہدایت سے تمہیں کبھی پتہ بھی۔ بھائی جب تک پتہ لگے گا پتہ نہیں کہاں نکل جاؤ گے، کیا کہاں پہنچ جاؤ گے، کتنے دور ہو چکے ہوگے۔ تو جہاں پر انسان کے پاس واسطہ اس کا ڈیپینڈنٹ ہو وہاں پر اس کو ایرر لیس چاہیے۔ انٹرنیٹ کے لیے تو ایرر لیس چاہیے اور خدا کے لیے غیر معصوم تلاش کر رہے ہو۔ معصوم چاہیے نہیں چاہیے؟ خدا تک جانے کے لیے معصوم چاہیے یا نہیں؟ اب یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو عالم ملکوت کا بتایا ہی نہیں۔ آج انہوں نے انٹرنیٹ کی اہمیت کو سمجھ لی ہے، بغیر انٹرنیٹ کے ہاں گزارا نہیں کرتے۔ اب اس مہمان کے گھر نہیں جاتے جس کے گھر وائی فائی نہ ہو، اس ہوٹل میں رہنا نہیں پسند کرتے جس میں وائی فائی نہ ہو، کچھ دیر کے لیے کنیکشن چلا جائے بیچارے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، چھتوں پہ جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کنیکشن لگ جائے۔ ہاں چونکہ ان کو اہمیت کا اندازہ ہے، اہمیت کا اندازہ ہے۔ اگر اسی طرح سے ہم نے ان کو عالم ملکوت کا عاشق بنا دیا ہوتا تو جیسے یہ آج کنیکشن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ویسے ہی اپنے زمانے کے امام کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے۔ العجل العجل یا
خود بخود ہے نا بھائی. عالم ملکوت سے آشنائی ہو جائے, خدا سے ملاقات کا راستہ مل جائے, تو پھر یہ امام کو بھی ایسے ہی ڈھونڈیں گے جیسے آج انٹرنیٹ کا کنیکشن تلاش کرتے پھر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, آپ نے گھر میں, اب تو خیر زمانہ چلا گیا, لیکن ہوتا کیا ہے, آپ جس کمپنی کی ڈیوائس لوگے وہ کہے گا سم بھی میری ہی ڈالو, ایسا ہی ہے نا بھئی. آپ زونگ کی ڈیوائس لوگے اور اس کے اندر کسی اور کا ڈالو گے تو کہے گا کام نہیں, کیوں نہیں کرے گی. وہ کہے گا بھائی اگر آپ کو بیسٹ پرفارمنس چاہیے, ہاں ہمارے ڈیوائس, ہماری آپ کو بہترین سروس چاہیے, تو پھر ڈیوائس بھی ہمارا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ڈیوائس ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر جو کچھ ہم لگا رہے ہیں ان کی آپس میں سنکرونائزیشن ہے. آپ کمپنی سے چیز لے آؤ, اس کے اندر اپنی کوئی چیز لگانے کی کوشش کرو تو وہ نہیں چلے گی, اگر چلے گی بھی تو پتہ نہیں کیسی چلے گی. پھر آپ شکایت کر کے کہو بھائی نہیں چل رہا, وہ آئے گا دیکھے گا, سب سے پہلے کیا کہے گا, کہ بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اپنا بنایا ہوا. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ اپنی مرضی سے لگاؤ, کمپنی ہماری, سروس ہماری, تو پھر ڈیوائس بھی ہماری. بھئی یہی تو خدا کہہ رہا ہے, دین میرا, شریعت میری, کتاب میری, نبی میرا, تو پھر امام بھی میں ہی بناؤں گا. لہذا اب مسئلہ ہوتا ہے نا, کسی اور کمپنی کا لگایا پتہ نہیں کیسا چل رہا ہوگا, کہاں کا کہاں لے جائے گا. اس لیے خدا چاہتا ہے اپنے اور بندوں کے درمیان کہیں اور کیجئے گا. اگر کہتے ہیں نا کمپنی میں بعض اوقات بعض کمپنیوں میں مخاصمت ہو جاتی ہے, آپس میں کمپٹیشن آ جاتا ہے, وہ جب کمپٹیشن آتا ہے تو کیا کرتی ہیں, ایک دوسرے کا راستہ کاٹنے کی کوشش. ہاں بھائی انسان ہیں, کیا کریں, انسانوں میں بھی اللہ نے شیطان بنائے ہیں. ہاں وہ کیا کرتے ہیں, وہ راستہ کاٹنے کی کرتے, اس کا کیبل کاٹ دیا, اس کا کیبل کاٹ دیا, اس کا کیبل کاٹ دیا. تو اب جب کیبل کٹنے لگے تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا بھائی کیبل سے جان ہی چھڑاؤ, ایسا سسٹم کر دو کسی کو نظر ہی نہ آئے. ہاں ایسا سسٹم بنا دو جو ان کو نظر ہی نہ آئے. بھائی اسی لیے اللہ نے فرشتوں کا اور وحی کا سسٹم بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے پہلے دن دھمکی دی اور کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے پروردگار تجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے, میں راستے پر بیٹھ جاؤں گا, اور راستے پر بیٹھ کر جتنے بھی آ رہے ہوں گے میں سب کو اغوا کروں گا. لِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. لیکن پہلے ہی دن جانتا تھا سارے تار کاٹ سکتا ہوں جن کو اللہ نے پاک کیا ہو. بھئی عربی کا لفظ ہے مخلص, ایک ہوتا ہے مخلص. مخلص وہ ہوتا ہے جو خود کو خالص کرے, جو خود کو خالص کرے. خالص یعنی پاک کرنا, آپ کو پتا ہوگا ہر طرح کی نجاست سے, رچ سے, عیب سے, ملاوٹ سے. ہاں آپ کہتے ہیں خالص دودھ ہے, کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے پانی نہیں ملایا, ہم نے اس میں کوئی اور چیز. ہاں خالص کا مطلب کیا, کوئی عیب, کوئی نجاست, کوئی رچ کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے, کوئی عیب, کوئی ملاوٹ کچھ بھی نہیں ہے, خالص ہے. تو جو خود اخلاص پیدا کرے اسے مخلص کہتے ہیں, اور جسے خدا خالص کرے اسے مخلص کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کس کو خالص کیا کس کو نہیں کیا, لیکن آیت نے تعارف کرا دیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھئی اللہ نے بتا دیے. اب مرحلہ کیا ہے, مرحلہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ان کا سسٹم ایسا رہے شیطان کو کوئی تار ہی نہ ملے کاٹنے کے لیے, لہذا سلسلہ وحی سے جوڑا ہے کہ جہاں تک رسائی نہ ہو, تاکہ کیا ہو, کوئی شیطان درمیان میں آ کر ان کو اغوا نہ کر سکے خدا کے سسٹم میں. لیکن جب خدا, دوسرا مرحلہ کیا ہے, شیطان کیسے بناتا ہے خدا, کیوں اس میں بھی تمہاری اوقات نہیں ہے, حتیٰ تمہاری, یہ یاد رکھنا انشاءاللہ کبھی موقع رہا عرض کروں گا, شیطان بننے کے لیے بھی اوقات چاہیے.
صلاحیت چاہیے. یعنی ہم اگر کوئی اپنی مرضی سے چاہے بھی تو شیطان نہیں بن سکتا. وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ خدا چاہے کسی کو. یعنی کوئی خدا کے سامنے جب اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے تو خدا اس کو شیطان بناتا ہے. اب تفصیل بعد میں عرض کروں گا. لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا اسی طرح سے ہم ہر نبی کے لیے دشمن بناتے ہیں جو شیاطین ہیں، من الانس والجن. یعنی یہ جو دشمن شیاطین ہیں یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ہاں کبھی موقع رہا انشاءاللہ شیطان شناسی تو پھر تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کہ شیطان کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہیں، جن شیطان کون ہوتا ہے، انسان شیطان کون سا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا شیطان زیادہ خطرناک ہے، جن شیطان زیادہ خطرناک ہے یا انسان شیطان زیادہ. یہ سب مطلب میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن ابھی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہر نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے ہم نے بنائے ہیں شیاطین. دشمن ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں. بھئی تمام انبیاء کا جو جن شیطان دشمن ہے وہ سب کو پتا ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ابلیس سب کا دشمن. حضرت آدم سے لے کر پیغمبر تک سب کا جو جن شیطان دشمن ہے وہ سب کو پتا. لیکن لازم بات ہے ہر نبی کے جو انسانی دشمن ہوں گے، انسانی دشمن شیطان، وہ شیطان جو انسانوں میں نبی کے دشمن ہوں گے. جب انسان ہیں تو لازمات ہے کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو حضرت آدم سے لے کر ایک ہی بندہ خاتم النبیین تک چلا رہا ہو. تو کیا ہوگا؟ اب ہر نبی کے دشمن انسان الگ الگ ہوں گے. تو اب یقیناً جب اللہ نے ہر نبی کے لیے انسانی دشمن شیاطین بھی رکھے ہیں تو پیغمبر کے لیے بھی رکھے ہوں گے، رکھے ہوں گے نا. یقیناً جب اللہ نے کہہ دیا ہر نبی کے لیے تو ہمارے لیے بھی کے لیے بھی ہوں گے. پروردگار ہم کیسے پہچانے کہ پیغمبر کا دشمن شیطان کون ہوگا؟ تو آواز آئے گی یہ دیکھو کہ میرے ساتھ جو دشمن تھا، جو پہلے نبی کا جن شیطان دشمن تھا، اس کی حرکتیں پہچان لو. ہر نبی کا انسانی دشمن شیطان خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تو اب جو حضرت آدم کے ساتھ ابلیس دشمن تھا، کیا کیا اس نے؟ پہلے اللہ کے انتخاب کے مقابلے پر آواز اٹھائی، پھر خدا کے اوپر اعتراض کیا، پھر خدا کو بنانے نہیں دیا. تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اسے رجیم کہہ کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اب یہ دیکھو کہ پیغمبر کے زمانے میں کون ہے جو پیغمبر کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر کھڑا ہو رہا ہے؟ کون ہے جو پیغمبر کے بنائے ہوئے پر اعتراض کر رہا ہے؟ کون ہے جو پیغمبر کو بنانے نہیں دے رہا؟ اور پھر کون ہے جس کو رحمت للعالمین نے غضب میں آ کر کہا کہ اگر مجھے نہیں لا کر دیتے ہو کاغذ و قلم تو نکل جاؤ میری بار. جسے بھائی ہمیں نہیں پتا تاریخ، اب خود جا کر پڑھو، بس سمجھ میں آ گیا. جسے خدا اپنی بارگاہ سے نکالے وہ جن شیطان، جسے نبی اپنی بارگاہ سے نکالے وہ انسانی شیطان. میں یار تو جب خدا دشمن بنانے کا اختیار تمہیں نہیں دیتا تو اپنا ہادی بنانے کا دے گا نہیں. تو عرض کیا آپ سے بڑی جلدی ہی خلافت کا عنوان تبدیل ہوا اور ملوکیت میں تبدیل ہو گیا. اب یہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، ہم سے نہیں پوچھنا. ابو العلا مودودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، وہیں جا کر پڑھ لینا. سارے دلائل آپ کو انشاءاللہ وہیں سے مل جائیں گے. کوئی بات نہیں، ہم مان لیتے ہیں، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ خلافت اگر ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور آپ یہ کہتے ہو کہ یہی اسلام کا سسٹم ہونا چاہیے، تو اب قرآن سے پوچھنے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ اگر کوئی ملک، اگر کوئی بادشاہ دین کے دائرے میں چاہیے ہوتا ہے تو خدا لوگوں کو اختیار دیتا ہے یا خود بناتا ہے؟ تو اب سورہ مبارک ہے بقرہ کی 246 نمبر آیت ہے. خدا نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، تو کوشش کروں گا تھوڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں کیونکہ میں نے مطلب کو انشاءاللہ آخری دن تک کہیں پہنچانا ہے. حالات کیا ہیں بنی اسرائیل کے؟ حالات یہ ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ جب، اور اگر تاریخ پڑھنی ہے تو اس کو ابن خلدون نے بھی لکھا، اس کو طبری نے بھی لکھا. کیا لکھا؟ کہا کہ جب بنی اسرائیل نے انبیاء کی بات ماننا چھوڑ دی اور اپنے لوگوں کو بنا کر حکمران اور ان کے پیچھے چلنا شروع کیا تو اللہ نے ان کے اوپر بدبختی کو نازل کرنا شروع کر دیا.
اور پھر 1000 سال ان کے بدبختی کے گزرے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک ظالم حکمران جالوت نامی ان کے اوپر مسلط کیا. اس نے اس کو اتنا مارا، یہ جہاں آباد ہوتے تھے وہ ان کو مارتا تھا، ان کے نوجوانوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑتا تھا، بعض عورتوں کو کنیزی میں لے جاتا تھا، حتیٰ اتنا مارا کہ ان کے پاس ایک حضرت موسیٰ کی بقیہ جات میں سے ایک تابوت تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، وہ بھی لے گیا. اب جب لے گیا تابوت سکینہ تو پھر یہ بالکل ہی بے آسرا ہو گئے. اور جب ان کے اوپر حالات بہت خراب ہوئے تو یہ آئے اپنے نبی کے پاس، اور اپنے نبی سے آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بنائے ہوئے دیکھ لیے، اپنے بنائے ہوئے کا نتیجہ زوال اور بدبختی. تم نے بھی دیکھ لیا اپنا نتیجہ، اپنے بنانے کا نتیجہ دیکھ لیا. آج پوری دنیا میں زوال اور بدبختی دیکھ رہے ہو، یہ اسی کا نتیجہ ہے. لیکن وہ آئے، یاد رکھے وہ آئے، انہوں نے آ کر اپنے زمانے کے پیغمبر جن کا تاریخ میں نام لکھا ہے جناب اشموئیل علیہ السلام، ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں. آپ کیا کریں؟ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں. بس ان کو یہ بھی پتا تھا نبی مقرر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اپنے بنائے ہوئے بادشاہ بھی دیکھ لیا. اب آ کر کیا کہا؟ آپ ہمارے لیے بادشاہ بنائیں تاکہ ہم اس کے ساتھ جہاد کریں، قتال فی سبیل اللہ کریں. تو جب انہوں نے کہا تو حضرت نے جواب کیا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب بنے تو تم منکر ہو جاؤ. ابھی تو کہہ رہے ہو، پھر جب بنے تو منکر ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ہم کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اتنی مار کھائی، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب جو بنے گا اس کو مانیں گے. تو اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 246 آئے تھے کس کے پاس؟ نبی کے پاس. کیا کہنے آئے تھے؟ کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ بنائیں. بادشاہ، ملک کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے. کیا بنا کے دیں آپ ہمارے لیے؟ بادشاہ آپ بنا کر دیں. تو حضرت اشموئیل کو چاہیے تھا ووٹنگ کرا لیتے، اجماع کرا لیتے، شورا. بھائی یہ سارے نظام تو فیل ہو چکے تھے نا، یہ سارے نظام فیل ہو گئے تھے. تو حضرت اشموئیل خود ہی کسی کو بنا لیتے، لیکن قرآن نے آواز دے کر کہا نہیں، حضرت اشموئیل کو بھی حق نہیں تھا. لہذا انہوں نے کیا کہا؟ وحی کا انتظار کیا. اللہ نے وحی بھیج کر کہا کہ ہم بنا رہے ہیں. اب اگر تمہیں دین کے دائرے میں چاہیے، پس یاد رکھو جب بھی تم بناؤ گے دین کے دائرے سے خود بخود باہر ہوگا. اور اگر دین کے دائرے میں چاہیے تو کون بنائے گا؟ آواز دی ان اللہ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی مجھے بھی اختیار نہیں ہے بنانے کا، مجھ پر اللہ نے وحی کی. کیا کہی؟ کہ اگر دین کے دائرے میں بادشاہ چاہیے تو اللہ کو اختیار ہے، نبی کو اختیار نہیں ہے. جب نبی کو ہی اختیار نہیں ہے تو پھر عوام کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ دین کے دائرے میں حتیٰ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے. جب نبی کو اختیار نہیں ہے تو پھر اللہ امت کو اختیار نہیں دیتا. اب ہوا کیا؟ جب انہوں نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا. تو اب جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے، جیسے ہی طالوت کا نام آیا تو اب طالوت ظاہری طور پر تھوڑے سے غریب تھے. تو جب غریب تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی اس کو کیسے بادشاہ بنا رہے ہو؟ یہ تو بہت غریب ہے. ہاں اب غور کرنا، لوگ کہتے ہیں بھائی نبی کے بنائے ہوئے کہ کیسا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کسی کو ساری امت کے سامنے بنا دیں اور امت نہ مانے؟ تو کبھی قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ نے ایک نہیں کئی امتوں کا تذکرہ کیا. جناب طالوت نے پہلے کہا کہ دیکھو میں بناؤں تو پھر منکر مت ہونا، انہوں نے وعدہ دیا تھا، لیکن جیسے ہی طالوت کا نام آیا انہوں نے فوراً انکار کرنا شروع کیا. اب اللہ کے نبی نے کہا بھئی ہے تو یہی، ہوگا تو یہ، اللہ نے بنا دیا ہے. پر جب اللہ بنا دیتا ہے تو ہٹاتا نہیں ہے، بنا دیا. اب لیکن اللہ نے کوئی معیار دیا یا نہیں؟ اللہ نے معیار دیا. کہا تم دولت کی بات کر رہے ہو، اللہ دولت نہیں دیکھتا.
ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر منتخب کیا ہے. پس یاد رکھو اللہ کا بنایا ہوا ہمیشہ اللہ ہی کا چنا ہوا ہوتا ہے. پھر معیار بتایا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم بھی تم سے زیادہ دیا اور طاقت بھی تم سے زیادہ دی. اب میں خلیفہ کی بات نہیں کر رہا، اب میں امام کی بات نہیں کر رہا. اگر مسلمانوں کو دین کے دائرے میں کبھی بادشاہ بھی چاہیے ہو تو پہلے تو نبی بنائے گا. اگر نبی نہ بھی ہو تب بھی قرآن کا معیار سامنے رکھنا، اللہ کے بنائے ہوئے کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے اور طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. اب اگر پیغمبر کے بعد کوئی اصول نہیں تھا تو قرآن تو تھا نا. تمہیں نے تو کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر نبی کے بعد کسی کو بنانا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. اب میں پورے عالم کو چیلنج کر رہا ہوں، نبی کے بعد علی سے بڑا عالم اور علی سے بڑا شجاع اگر کوئی ہے تو لا کر دکھا. کوئی ہے؟ اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا، ابھی نہیں جا رہا، کیونکہ میں نے بحث کو کھولا تو بہت دور تک چلی جائے گی، بہت دور تک چلی جائے گی. لیکن اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آیت تمہیں میں نشانی بھی بتاتا ہوں. اب نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ وہ جو تابوت سکینہ تمہارے پاس سے چلا گیا تھا نا، وہ واپس آ جائے گا. بس یاد رکھنا، یاد رکھنا، اللہ کا بھیجا ہوا تابوت سکینہ ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تمہارے پاس واپس بھیجے گا. کیوں؟ کہ یہ جب آئے گا، یہ تابوت کیا ہے؟ فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے اس کے اندر سکینہ ہے، وقار ہے، اطمینان ہے. اور کیا ہے؟ مما ترکا، اس کے اندر وہ چیز ہے جو چھوڑ کر گئے ہیں آل موسیٰ و آل ہارون. اس کے اندر وہ ہے جو ہارون اور موسیٰ کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے. اب یہ اللہ کی علامت ہیں. جو معصوم چھوڑ جائے وہ اللہ کی آیت بن جاتا ہے، آیت بن جاتا ہے. اب یہ جو تابوت سکینہ ہے، اس تابوت سکینہ میں کیا تھا بھائی؟ کیا چیز تھی؟ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کل بات کو یہیں سے آگے چلاؤں گا. یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کہتے ہیں وہ تابوت ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے وحی کی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تیرے پروردگار نے حضرت ام موسیٰ پر وحی کی. جب آئی تو حضرت کو کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اس تابوت میں لٹا کر اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دو. بس یاد رکھنا، اپنے زمانے کی معصومہ خدا کے کہنے پر اپنے بچوں کو دریاؤں کے حوالے کر دیتی ہیں. اپنے زمانے کی اگر معصومہ ہو، لہذا کیا کیا آپ نے؟ حضرت موسیٰ کو لٹایا، تابوت میں ڈال دیا، اور تابوت کیا ہوا؟ دریائے نیل کے اس کونے سے چلا اور بہتا ہوا اس کونے میں اس کے فرعون کے محل میں پہنچ گیا. وہاں پر تھی حضرت آسیہ. ایک سیدہ کی آغوش سے چلا دوسری سیدہ کے آغوش میں. خدا نے اپنے نبی کی حفاظت کی. ایک سیدہ کے آغوش سے چلا دوسری سیدہ کے آغوش میں جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچ گیا. اب اتنی سی دیر کے لیے حضرت موسیٰ اس تابوت میں لیٹے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جب اتنی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ تابوت میں لیٹے تو اللہ نے کیا کہا؟ اب میرا نبی سے منسوب ہو گیا ہے تو میری طرف سے اس کے اندر سکون بھی ہے، شفا بھی ہے، تمہارے مسائل کا حل بھی اسی کے اندر ہے. اب وہ جو کہتے ہیں کہ تم جو جاتے ہو زیارت کرنے، وہ جو تم جاتے ہو، یہ جو زری بنی ہے، اس سے اپنے آپ کو مس کیوں کرتے ہو؟ ان سب کے لیے جواب ہے، یاد رکھنا، معصوم اگر کسی تابوت میں کچھ دیر کے لیے لیٹ جائے تو وہ باعث رحمت و برکت و سکینہ بن جاتا ہے. تو اب جس زمین کے ٹکڑے پر معصوم 1000 سال سے موجود ہو، وہ زری کیسے شفا نہیں دے سکتی، کیسے وقار و سکون نہیں دے سکتی، کیسے قبلہ حاجات نہیں بن سکتی؟ لہذا معصوم سے منسوب ہو جائے. کل انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا آپ کی خدمت میں. معصوم سے نسبت پیدا ہو جائے.
اور معصوم اگر کسی جوان پر نگاہ ڈالے تو خدا جانے اس جوان کو کہاں لے جاتا ہے۔ 13 برس کا قاسم ہے۔ کون ہے جناب قاسم؟ جناب قاسم امام حسن مجتبی کے یتیم ہیں۔ یتیم مقتل میں نے نہیں دیکھا کسی کو امام حسین سے اتنی محبت ہو اور امام حسین کو کسی سے اتنی محبت ہو جتنی امام کو قاسم سے تھی اور قاسم کو امام حسین سے۔ دیکھیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی میں جسارت نہیں کر رہا، کوئی مقام نہیں ہے کہ میں مقابلہ کروں۔ یہاں تو ہر کوئی حسین کا قاسم ہے، یہاں تو سبھی اعلیٰ اور افضل ہے، یہاں مقایسہ و مقابلہ نہیں ہے۔ میں تاریخ کی حقیقت بیان کر رہا ہوں جو تاریخ نے لکھی۔ کیوں جناب قاسم سے اتنی محبت کیوں تھی؟ 2 وجہ سے۔ پہلی بات، جناب قاسم شبیہ تھے بالکل امام حسن مجتبی کی، لہذا جب نانا کی یاد آتی تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے، اور جب بھائی حسن کی یاد آتی تو جناب قاسم کو۔ لہذا جتنی محبت امام کو جناب امام حسن سے تھی وہ ساری محبت کا مرکز کون رہا؟ جناب قاسم۔ دوسری بات کیا تھی؟ جناب قاسم 3 برس کے تھے جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ امام حسن کا یتیم بچہ ہے۔ امام نے امام حسن کے یتیم کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا ہے، اور یہ امام حسین کا حسینیوں کے لیے پیغام ہے۔ اگر حسینی ہو اور تمہارے اطراف میں کوئی بچہ یتیم ہے تو حسین کی سنت یہ ہے کہ اپنے نزدیکی یتیم کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالو۔ یہ حسین کا درس ہے، یہ حسین کا درس۔ اپنے بچوں سے اتنا پیار علی اکبر سے نہیں کیا حسین نے جتنا قاسم سے کیا۔ اتنا خیال اپنے علی اصغر کا نہیں رکھا جتنا قاسم کا رکھا۔ اس وجہ سے حضرت کو قاسم سے اور قاسم کو حضرت سے محبت، لہذا کسی کو امام نے اتنی مرتبہ رد نہیں کیا جتنا قاسم کو رد کیا۔ جب جناب قاسم آتے امام کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پلٹا دیتے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ام فروا کا اکیلا سہارا ہے، تو بھابھی کا خیال بھی ہے، امام کی نشانی بھی ہے، حسن مجتبی کا یتیم بھی ہے۔ اتنی مرتبہ رد کیا، اتنی مرتبہ رد کیا کہ بالآخر قاسم خیموں کی پشت پر جا کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگے، اور روتے ہوئے جناب قاسم کا دھیان اس تعویذ کی طرف گیا جو بابا کی جانب سے بندھا ہوا تھا، اور بابا کی وصیت یہ تھی قاسم اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو یہ کھول کے پڑھ لینا۔ جناب قاسم نے سوچا اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ کھولا اور تاریخ کہتی ہے جیسے ہی عبارت پڑھی روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے اور آ کر وہ نامہ امام کی خدمت میں دیا۔ امام نے بھائی کی عبارت کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جناب قاسم سے کہا جاؤ قاسم جاؤ، اپنی ماں سے رخصت لے کر آ جاؤ، اپنی ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ تاریخ نے لکھا جناب قاسم گئے اور فوراً ہی واپس آ گئے۔ یعنی کیا؟ جناب ام فروا نے اپنا بیٹا حسین پر قربان کرنے میں 1 سیکنڈ کی دیر بھی، بہت آسان ہے نا ہمارے لیے کہنا، سننا آسان ہے۔ جانتے ہو قاسم کون ہے؟ یہ قاسم وہ ہیں، جناب قاسم وہ ہیں دشمن کی فوج کے لوگوں کے الفاظ ہیں، یہ دشمن کی فوج کے لوگوں کے الفاظ ہیں۔ جب مختار نے گرفتار کیا نا ان لوگوں کو اور ان سے پوچھا تو قاتل جو تھا اس نے کہا کہ جب حسین کے لشکر سے ایک 13 یا 14 برس کا لڑکا آیا نا اور اس نے رجس پڑھنا شروع کیا تو میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، میں نے کہا بچے تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ کہا اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر گیا۔
گیا ہو. بس ایک مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جو جوان دشمن کی نظر میں اتنا خوبصورت ہے وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا پیارا ہوگا. اور اتنا خوبصورت نوان، اتنا خوبصورت بیٹا، وہ فرب میں فروا نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، حسین پر قربان کر دیا. میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر. اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے اور آ کر کھڑے ہوئے. امام نے کہا زرہ لاؤ. اب جب زرہ لا کر دیکھی تو قاسم 13-14 برس کے، بدن کمزور بھی تھا، قد بھی چھوٹا سا تھا جناب قاسم کا. بچے ہیں، لڑکے ہیں، کہ کوئی زرہ ایسی نہیں تھی جو جناب قاسم کے بدن پر پورے. کوئی خود ایسا نہ تھا جو قاسم کے سر پر پورا ہے. لہذا یہ واحد شہزادہ ہے جو بغیر زرہ اور بغیر خود کے. اب جب دیکھا امام نے تو امام نے امام حسن مجتبیٰ کا امامہ بنایا، منگا کر امامے کو کھولا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کپڑے کو کفن بنا کر قاسم کی گردن میں ڈال دیا. مجھے نہیں پتا حسین کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی. دوسرے ٹکڑے کو دوبارہ امامہ بنا کر قاسم کے سر پر رکھا. قاسم کا قد چھوٹا ہے، پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے. حکم دیا رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا گیا. بس اب قاسم کے حسین سے جدا ہونے کا وقت آ گیا. تاریخ کہتی ہے کسی کو اپنے سینے سے لگا کر حسین نے اتنا گریہ نہیں کیا، اتنا گریہ کسی کے لیے نہیں کیا جتنا قاسم کو سینے سے لگا کر روئے. بعض مقاتل نے لکھا حسین اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ حسین کے اوپر غشی طاری ہو گئی. حسین علیہ السلام کو غشی سے اٹھایا گیا، قاسم کو سوار کیا گیا. اب جب قاسم چلا ہے کسی کی سواری کے پیچھے، حسین اتنی دور تک نہیں گئے جتنا قاسم کی سواری کے پیچھے گئے. ارے حسین کے لیے قاسم کو جدا کرنا بڑا سخت تھا. جب قاسم چلے گئے واپس آئے، حسین اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے بلکہ بے چینی سے ایک خیمے کے سامنے ٹہلتے رہے. بار بار مقتل کی طرف نگاہ کرتے تھے. ارے کب میرا بیٹا مجھے آواز دے گا، کب میں اپنے قاسم کی مدد کے لیے جاؤں گا. بس راوی کہتے ہیں جناب قاسم نے پہنچ کر حملہ شروع کیا. ارزق شامی کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا. خود ارزق شامی کو واصل جہنم کیا تو شمر کی ایک مرتبہ چیخ نکلی. چیخ کر کہتا ہے یہ علی کا پوتا ہے، اسے بچہ مت سمجھنا. بس ایک ساتھ 2 لشکروں کو حکم دیا، 2 لشکروں نے مل کر حضرت پر حملہ کیا. بس قاسم شہزادہ حسن کا بیٹا، اب بدن پر زرہ نہیں ہے، جو تیر آتا ہے بدن پر لگتا ہے، جو نیزہ آتا ہے بدن پر لگتا ہے، تلوار کا زخم بدن پر لگتا ہے. لیکن میرا شہزادہ بہت دیر تک لڑتا رہا. بس عزادارو اتنے میں کسی نے گرز کا حملہ کیا. گرز بھاری بہت تھا. جناب قاسم نے اپنی تلوار سے گرز کو روکا تو صحیح، لیکن گرز پیشانی پر آ کر لگا. اب سر پر خود نہ تھا، جیسے ہی آ کر لگا گرز، جناب قاسم کی پیشانی دوبارہ ہوئی. ایک مرتبہ چکرا کر قاسم زمین پر گرے. آیت اللہ شوشتری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ہر شہید نے گرتے ہوئے امام کو سلام کیا ہے، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ. لیکن قاسم کو امام سے محبت بہت تھی. جناب قاسم نے امام کو سلام نہیں کیا بلکہ گرتے ہوئے آواز لگا کر کہا یا عمّا ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کرو. راوی کہتے ہیں جیسے ہی چچا کی آواز گونجی، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، ایک طرف سے جناب عباس نے حملہ کیا. ارے بھوکے شیروں کی طرح سے حملہ کیا. پر جب یہ حملہ ہوا لشکروں میں بھگدڑ مچی. یہ بھگدڑ جہاں مچی ام فروا کا لال وہی زمین پر پڑا ہوا تھا. علامہ نے لکھا کسی شہید نے امام کو ایک بار
بار سے زیادہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے کئی مرتبہ پکارا، کہا جب بھی کوئی گھوڑے کا سم قاسم کے بدن پر لگتا تھا، جناب قاسم تڑپ کر آواز دیتے تھے، یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آ۔ ارے مجھے نہیں پتا قاسم نے کتنی بار آواز دی، لیکن پھر قاسم کی آواز بند ہو گئی۔ حسین نزدیک پہنچے، اب جو قاسم کو دیکھا، ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنیاں چلتے ہوئے قاسم کے نزدیک پہنچے، قاسم کے سر کو آغوش میں لیا، قاسم نے حسین کی خوشبو کو سونگا، حسین کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ حسین نے ایک مرتبہ جناب قاسم سے کہا، اے میرے بیٹے حسین کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ ارے میرے مولا کتنی دیر ہوئی؟ بس سمجھ میں تب آیا جب حسین نے عبا اتاری، زمین پر بچھائی، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، گٹھڑی بنا کر حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے دروازے پر ام فروا اپنے شہزادے کی الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔